اللہ کی رحمت کا سایہ تحریک کے سر پر ہے چھایا. السلام علیکم، میں ہوں خانہ بدوش اور آپ دیکھ رہے ہیں خانہ بدوش کے افسانے. پاکستان کے قومی اور صوبائی الیکشنز ختم ہو چکے ہیں اور اس وقت اسلام آباد اور راولپنڈی کے ایوانوں میں یہ مشورے ہو رہے ہیں، یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ اقتدار کس کو دیا جائے اور کس طرح سے 77-78 سالہ پرانا چورن ایک نئے پیک میں ڈال کر ایک دفعہ پھر عوام کے سامنے پیش کیا جائے. یہ باتیں تو ہوتی رہے گی، اس کا نتیجہ ہم اگلے کچھ دنوں میں دیکھ ہی لیں گے، لیکن میرے خیال میں اب وقت ہے کہ وہ پارٹیاں جو توقع کے مطابق الیکشنز میں کارکردگی دکھا نہ سکی، وہ اپنے گریبانوں میں جان کر دیکھ لے کہ عوام انہیں کیوں ریجیکٹ کر رہی ہے. اور چونکہ میں اسلامی جمعیت طلبہ کا ایک سابق رکن ہوں، جماعت اسلامی کا ایک سابق کارکن ہوں، اور اگرچہ اپنے آپ کو سابق کہتا ہوں، لیکن اس کے باوجود اس جماعت کی محبت آج بھی دل کے کسی کونے میں چھپی پڑی ہے اور آج بھی مجھے اس جماعت کی خیرخواہی مطلوب ہوتی ہے. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنے پلیٹ فارم سے سب سے پہلے ذکر جماعت اسلامی کا کروں. اگر آپ پاکستان میں فلاح و بہبود کے کاموں پر نظر ڈالیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ جماعت اسلامی کے لیول کی کوئی بھی دوسری سیاسی تنظیم موجود نہیں ہے. اگر میں مثال کے طور پر الخدمت کا ذکر کروں تو الخدمت جس طرح سے عوام کی خدمت کرتی ہے اس کی نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا معترف ہے. لیکن اس کے باوجود جب الیکشنز کا ٹائم آتا ہے، جب عوام کو اپنے نمائندے منتخب کرنے ہوتے ہیں، تو اس میں جماعت اسلامی کئی سالوں سے پیچھے جاتی دکھائی دے رہی ہے. میری حقیر رائے میں جماعت اسلامی کی سب سے بڑی غلطی وقت کے ساتھ اپنی پالیسی، اپنا رخ چینج نہ کرنے کی ہے، اور یہ میں پروگرام میں آگے جا کر آپ لوگوں کو تفصیلاً بتا دوں گا اس سے میری مراد کیا ہے. 26 اگست 1941 قیام پاکستان سے پہلے جب یہ پارٹی قائم ہوئی تو اس کے پاس صرف 75 ممبران تھے اور ان کا کل اثاثہ 70 روپیے تھا. آج اندازہ لگائے جماعت اسلامی کہاں کھڑی ہے، کہاں سے انہوں نے شروع کیا تھا. اوبویسلی میں اپنے 5 یا 6 منٹ کے پروگرام میں آپ لوگوں کو جماعت اسلامی کی 80 سالہ ہسٹری تو نہیں بتا سکتا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ جماعت اسلامی کے پچھلے 3 یا 3.5 دہائیوں کے سیاسی سفر کی مدد سے اپنا نقطہ آپ لوگوں کے سامنے واضح کروں. جماعت اسلامی نے اپنی زیادہ تر سیاست دوسری پارٹیوں کے ساتھ اتحادوں کی صورت میں کی ہے، چاہے وہ 1988 یا 1990 کا اسلامی جمہوریہ اتحاد ہو نواز شریف کے ساتھ، یا 2002 یا 2008 کا متحدہ مجلس عمل کا اتحاد ہو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ. لیکن دونوں باریوں میں جماعت اسلامی کو اپنے اتحادیوں پر کوئی خاطر خواہ کنٹرول حاصل نہیں ہو سکا، اور اسی لیے دونوں باریوں میں انہیں اتحادوں کو خیر بات کہنا پڑا. اگر ہم کچھ نمبرز کی بات کر لیں تو 1988 کے انتخابات میں جماعت اسلامی اسلامی جمہوریہ اتحاد کا حصہ تھی نواز شریف کے ساتھ. قومی اسمبلی میں ان کو 7 سیٹوں پر کامیابی نصیب ہوئی، خیبر پختونخوا میں 5، پنجاب کی صوبائی اسمبلی میں 6، جبکہ سندھ اور بلوچستان سے ان کے ہاتھ میں کوئی نشست نہیں آئی. 30-40 سال پہلے پاکستان میں جمہوریہ اسی طرح سرگرم تھا جس طرح آج ہے، تو 1988 کے انتخابات کے بعد ایک دفعہ پھر 1990 میں انتخابات کرانے پڑے. جماعت اسلامی ایک بار پھر اسلامی جمہوریہ اتحاد کے ساتھ میدان میں اتری. اس دفعہ ان کو قومی اسمبلی میں 8 نشستیں ملی، خیبر پختونخوا میں 8، جبکہ پنجاب کی صوبائی اسمبلی میں ان کو 12 نشستیں ملی. سندھ اور بلوچستان میں ایز یوزول ان کے حصے میں کامیابی نہیں آئی. اسلامی جمہوریہ اتحاد میں کوئی قابل قدر کنٹرول نہ ملنے کی وجہ سے اور نواز شریف کی مسلسل وعدہ خلافیوں کی وجہ سے جماعت اسلامی نے ان سے اپنی راہیں الگ کی، اور اگلے الیکشنز جو کہ 1993 میں ہوئے اس میں جماعت اسلامی نے اکیلے ایک نئے نام کے ساتھ میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا، پاکستان اسلامک فرنٹ کے نام کے ساتھ. پاکستان اسلامک فرنٹ کو الیکشن ریزلٹس کی اگر ہم بات کر لیں تو کوئی خاطر خواہ کامیابی تو حاصل نہیں ہو سکی. قومی اسمبلی کی وہ صرف 3 نشستیں جیت پائی، خیبر پختونخوا میں ان کو 4 سیٹیں نصیب ہوئی، پنجاب کی اسمبلی میں ان کو صرف 2 سیٹیں مل سکی، جبکہ بلوچستان اور سندھ میں ان کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی. لیکن میری نظر میں 1993 کا الیکشن اور جماعت اسلامی کا پاکستان اسلامک فرنٹ لانچ کرنا، یہ وہ اہم پوائنٹس ہے جس کی میں تفصیل آگے جا کر آپ لوگوں کو بتاؤں گا. لیکن میری نظر میں یہ جماعت اسلامی کی ایک ملک گیر پارٹی بننے کا میک اٹ اور بریک اٹ مومنٹ تھا. 97 کے الیکشنز کا جماعت اسلامی نے بائیکاٹ کیا تھا، جبکہ 2002 کے الیکشنز میں متحدہ مجلس عمل کے ساتھ اتحاد کی صورت یہ میدان میں اترے. 2002 کے الیکشنز میں متحدہ مجلس عمل کو قابل قدر کامیابی نصیب ہوئی، جس میں جماعت اسلامی کا حصہ قومی اسمبلی میں 9 نشستیں، خیبر پختونخوا میں 20، پنجاب میں 7، سندھ میں 4 اور بلوچستان سے ان کے حصے میں کوئی نشست نہیں آئی. جس طرح نواز شریف نے جماعت اسلامی کو اسلامی جمہوریہ اتحاد میں استعمال کیا تھا،
تقریباً وہی کردار مولانا فضل الرحمان صاحب نے متحدہ مجلس عمل میں بھی ادا کیا، جس کی وجہ سے جیسے ہی اسمبلیوں کی مدت ختم ہوئی، جماعت اسلامی نے متحدہ مجلس عمل کو خیر باد کہا، اور اس کے بعد جو الیکشنز ہوئے 2008 اس کا جماعت اسلامی نے بائیکاٹ کیا۔ 2013 کے الیکشنز میں جماعت اسلامی پھر اکیلے اپنے نام کے ساتھ ترازو کے نشان کے ساتھ میدان میں اتری، اور اس دفعہ ان کو قومی اسمبلی کی 3 نشستیں مل سکی۔ خیبر پختونخوا میں ان کے حصے میں 7 نشستیں آئی، جبکہ پنجاب اور سندھ سے 1-1، جبکہ ایز یوزول بلوچستان سے جماعت اسلامی کو کوئی نشست نہیں مل سکی۔ 2018 کے الیکشنز میں جماعت اسلامی نے ایک بار پھر سولو فلائٹ چھوڑ کر متحدہ مجلس عمل، جو کہ صرف اور صرف انتخابات کے لیے بحال ہوئی تھی، اس میں شمولیت اختیار کی اور باقی مذہبی جماعتوں کے ساتھ مل کر الیکشن لڑا۔ ان کو امید تھی کہ شاید رزلٹ 2002 کے الیکشنز جیسا آئے، لیکن نتیجہ بالکل ہی اپوزٹ آیا اور متحدہ مجلس عمل کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نصیب نہیں ہوئی۔ جماعت اسلامی کو قومی اسمبلی کی 1، صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا کی 1، جبکہ صوبائی اسمبلی سندھ کی صرف 1 نشست مل سکی۔ پنجاب اور بلوچستان میں ان کے حصے میں کوئی نشست نہیں آئی۔ اب آتے ہیں 2024 پر۔ 2024 کے الیکشنز میں جماعت اسلامی ایک بار پھر اتحادوں کی سیاست کو خیرباد کہتے ہوئے اکیلے میدان میں اتری۔ اس دفعہ ان کے حصے میں قومی اسمبلی کی کوئی نشست نہیں آ سکی، پنجاب میں ان کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی، بلوچستان میں ان کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی، صرف خیبر پختونخوا کی 3 صوبائی سیٹیں، جبکہ سندھ کی 2 صوبائی سیٹیں ان کے حصے میں آئی۔ آسانی کے لیے سمری بنا لیتے ہیں تو 1988 اور 1990 میں اسلامی جمہوری اتحاد کے ساتھ، 1993 میں پاکستان اسلامک فرنٹ کے نام سے، 97 کا بائیکاٹ، 2002 متحدہ مجلس عمل، 2008 بائیکاٹ، 2013 جماعت اسلامی کے نام سے، 2018 پھر متحدہ مجلس عمل، 2024 ایک بار پھر جماعت اسلامی اور ترازو کا نشان۔ اب آتے ہیں 1993 کے الیکشنز پر۔ پاکستان اسلامک فرنٹ جو قاضی حسین احمد صاحب نے تب لانچ کی تھی اور جو میری نظر میں جماعت اسلامی کی سیاسی ہسٹری میں ایک انتہائی اہم مرحلہ تھا۔ میرے خیال میں اگر جماعت اسلامی قاضی حسین احمد صاحب کے بنائے ہوئے پاکستان اسلامک فرنٹ کو، اس آئیڈیا کو لے کر آگے چلتی، اس پر تھوڑی سی اور محنت کرتی، تو آج جماعت اسلامی پاکستان تحریک انصاف کی جگہ کھڑی ہوتی۔ 1993 میں جب قاضی حسین احمد صاحب نے پاکستان اسلامک فرنٹ لانچ کی تو تب ان کا نعرہ تھا، ان کا دعویٰ تھا کہ پیپلز پارٹی والے، مسلم لیگ والے، نواز شریف، بے نظیر بھٹو، یہ دونوں ہی کرپٹ ہے اور پاکستان اسلامک فرنٹ آ کر ان دونوں کا احتساب کرے گی۔ پاکستان اسلامک فرنٹ نے اپنے آپ کو ایک تیسرے آپشن کے طور پر عوام کے سامنے پیش کیا۔ جلسوں میں جنید جمشید کے نغمے اور انقلابی ترانے سنائی دینے لگے۔ سوشل میڈیا تو نہیں تھا، لیکن پرنٹ میڈیا میں، اخبارات میں بڑے بڑے اشتہارات چھاپے جانے لگے، اور ان دنوں میں ایک نعرہ بڑا مقبول ہوا، ظالمو قاضی آ رہا ہے۔ الغرض پاکستان اسلامک فرنٹ نے ہر وہ رستہ اپنایا جسے آج کے دور میں ایک منظم پروپیگنڈا کہا جاتا ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جماعت اسلامی کے نظریاتی کارکنوں کو، وہ لوگ جو جماعت اسلامی کے روٹ سے جڑے ہوئے تھے، ان کو یہ طریقہ ایک آنکھ نہیں بایا، اور جیسے ہی 1993 کے الیکشنز میں پاکستان اسلامک فرنٹ کو کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی، تو انہوں نے نہ صرف پاکستان اسلامک فرنٹ کا گلا گھونٹا، بلکہ قاضی حسین احمد صاحب کو اپنی امارت سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔ جماعت اسلامی کے بظاہر اس ناکام تجربے کے تقریباً 3 سال بعد عمران خان نے پاکستان اسلامک فرنٹ کا خوب بہو وہی طریقہ کار، وہی منشور کاپی پیسٹ کر کے پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی۔ دعویٰ ان کا یہی تھا کہ جو 2 بڑے ہیں وہ چور ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف ان کا اقتدار میں آ کر احتساب کرے گی۔ اپنے آپ کو عوام کے سامنے ایک تیسرے آپشن کے طور پر پیش کیا۔ جلسوں میں وہی انداز جو پاکستان اسلامک فرنٹ نے اپنایا ہوا تھا۔ الغرض ہر وہ سٹیپ جو پاکستان اسلامک فرنٹ نے لیا تھا وہ عمران خان نے کاپی کر کے پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی، اور آج 26 سال کے قلیل عرصے کے بعد پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہو کر سامنے آئی ہے۔ اب اندازہ لگائے، میں نے جماعت اسلامی کے 80 سالہ تاریخ میں آپ کو صرف 36 سال کی تاریخ بتا دی، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف جس کو قائم ہوئے 26 سال ہوئے، وہ دونوں اگر آپ کمپیریزن کر لے تو پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے، جماعت اسلامی آج کہاں کھڑی ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائے، آج کے دور میں
جہاں پر ہر بندے کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، ہر بچہ 8 سے 12 گھنٹے ریگولرلی آن لائن گزارتا ہے، اگر آپ نے اس کو اپنی بات سنانی ہوگی تو آپ کون سا انداز اپنائیں گے؟ اگر آپ نے کسی ایسے بندے کو تبلیغ کرنی ہے جو کہ مسجد کے بجائے ٹک ٹاک میں بیٹھا ہوتا ہے، تو کیا آپ ٹک ٹاک پر پابندی لگا کر یہ امید رکھیں گے کہ وہ خود سے مسجد آئے اور آپ کی بات سنے، یا آپ نے ٹک ٹاک میں گھس کر اس کو اپنی بات سنانی ہوگی؟ جماعت اسلامی کے مجالس قرآن اور مجالس تربیت میں عموماً وہ لوگ شرکت کرتے ہیں جو کہ پہلے سے جماعت اسلامی کے ہارڈ کور فالوورز ہوتے ہیں۔ وہ لوگ آپ کی مجالس میں آتے اسی لیے کہ وہ آلریڈی آپ کی بات مان چکے ہوتے ہیں۔ جن بچوں کو آپ کی بات سننے کی ضرورت ہے، جن بچوں کو آپ کو اپنے ساتھ ملانے کی ضرورت ہے، وہ آپ کی مجالس میں نہیں پائے جاتے۔ ان کو بات سنانے کے لیے آپ کو ان کے ہوم گراؤنڈ پر جانا ہوگا، آپ کو ان کے انداز میں ان سے بات کرنی ہوگی۔ اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ انداز، یہ ہوم گراؤنڈ یہ صحیح نہیں ہے آپ کے لیے، تو پھر I'm sorry to say it، لیکن آپ ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے موضوع امیدوار نہیں ہے۔ جماعت اسلامی نے اگر خدمت خلق کرنی ہے تو اس کے لیے سیاست کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے سیاست کرنی ہے، اگر آپ نے اسلام آباد کی تخت پر بیٹھ کر اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے قانون سازی کرنی ہے، فیصلے کرنے ہیں، تو وہ رستہ اسی نئی نسل، وہ نسل جو روز بروز نئے ووٹرز کی صورت میں بڑھتی جا رہی ہے، اسی میں سے ہو کر گزرتا ہے۔ جتنی تیزی سے ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، جتنی تیزی سے یہ نئی نسل آزادی کے نئے نئے سرحدات چھو رہی ہے، آپ ان کو 1940 یا 50 یا 60 کے آئیڈیاز اور قربانیوں کے تھرو کنونس نہیں کر سکتے۔ جماعت اسلامی وہ واحد سیاسی تنظیم ہے جس کے پاس اسلامی جمعیت طلبہ کی صورت میں ہر سال ہر فیلڈ میں ینگ نوجوان فارغ ہو کر آتے ہیں۔ یہ نوجوان ہر فیلڈ میں نئے دور کے اصولوں سے آگاہ ہوتے ہیں، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو، چاہے وہ فائنانس ہو، چاہے وہ پروپیگنڈا ہو۔ لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ جہاں پر فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو جماعت اسلامی میں آج بھی وہ فیصلے وہ لوگ کرتے ہیں جن کے ہاتھوں میں 3310 موبائل ہوتا ہے اور جو ٹک ٹاک کو صرف فحاشی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جماعت اسلامی کا المیہ یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ مغربی پارلیمانی نظام کے خلاف ہے، دوسری طرف یہ اسی نظام کے اندر رہ کر کامیاب ہو کر اس نظام کو بدلنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میری نظر میں اگر آپ نے مغربی پارلیمانی نظام میں کامیاب ہونا ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنے طور طریقے بدلنے ہوں گے۔ قاضی حسین احمد صاحب نے یہی کوشش کی تھی 1993 میں پاکستان اسلامک فرنٹ بنا کر نوجوانوں کو جنید جمشید کی دنیں اور جذباتی ترانے سنا کر، لیکن جس سختی سے جماعت اسلامی نے ان کا رستہ روکا، اس کے بعد کسی دوسرے امیر کو یہ جرت بھی نہ ہو سکی کہ وہ جماعت اسلامی کے نظریاتی رستے سے ہٹنے کی کوشش کرے۔ آخر میں مان لیتے ہیں پاکستان کی سیاست گندگی کا ایک ڈھیر ہے، غلاظت کا ایک تالاب ہے۔ اب اگر جماعت اسلامی غلاظت کے اس تالاب کو صاف کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تالاب صاف بھی ہو، گندگی کا ڈھیر ہٹ بھی جائے اور آپ کے سفید کپڑوں پر چینٹے بھی نہ پڑے۔ تو اگر آپ کا مقام، آپ کی عزت، آپ کی شان وہ ہے کہ آپ یہ ذمہ داری خود نہیں اٹھا سکتے، تو آپ اپنی نئی نسل کو آگے آنے دیں، اس نئی نسل کو جس کی آپ نے تربیت کی ہے اسلامی جمعیت طلبہ کی صورت میں۔ ان نوجوانوں کو آگے لا کر فیصلہ سازی میں جگہ دے، ان نوجوانوں کو آگے لا کر جماعت اسلامی کی کمان ان کی ہاتھ میں دے، تاکہ وہ اس نئی نسل کی اس طرح سے خدمت کر سکے جس طرح سے یہ نئی نسل، جس طرح سے پاکستان ڈیزرو کرتا ہے۔ سننے کا شکریہ، اللہ حافظ۔